नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता रोज़ हमारे इलाके के एक जानी पहचानी शख्सियत सरदार इनायतुल्लाह खान बलोच का सानिया इर्तिहाल सुनकर यकीनन दिल में बहुत गमगीनी आई और सख्त तकलीफ़ हुई। जो कि मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच जो थे वो एक खुदाई खिदमतगार थे। 2 बार हमारे इलाके के बल्दियाती नाज़िम मुंतखब हो चुके थे और उन्हीं 2 अदवार में मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच ने जो आवाम की खिदमत की, ख़ुसूसन गरीबों की खिदमत की और बेलौस किस्म की खिदमत की, तो उनकी उन खिदमात को हमारे इस इलाके के लोग वो कभी ही नहीं भूलेंगे। मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच एक आजिज़ किस्म के, सादा किस्म के और मिलनसार किस्म के शख्सियत के हामिल इंसान थे। हम वक्त वो इंसानी खिदमत में लगे हुए होते थे। जब कभी भी मिलते तो या हस्पताल में मिला करते या कचहरी और अदालतों और जेल में, और अपने गरीब इलाके के जो लोग हुआ करते थे उनके साथ हर वक्त भाग दौड़ में हुआ करते थे और उनकी खिदमत किया करते थे। ख़ुसूसन उनकी खिदमत अपने इलाके के जो गरीब, यतीम, बेसहारा और बेवा किस्म की ख़वातीन हुआ करती थी, उनके साथ इनकी बहुत हमदर्दी हुआ करती थी। मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच जो थे वो बिला तफरीक ना वो किसी के नस्ल पर जाते थे, ना किसी के साथ ज़ाती ताल्लुकात पर जाते थे। जो कोई भी उनके साथ मिलता और अपना मसला उनके सामने रखता तो मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच उसके मसले को अपना ही मसला समझकर उनके साथ भागते और जितना भी मुश्किल मसला उनके सामने रखा जाता तो वो इंतहाई खंदा पेशानी के साथ और आसानी के साथ उस बंदे को और उस शख्स को ऐसी तसल्ली देते कि वो शख्स मुतमईन हो जाता कि बस मेरा काम हो गया। तो मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच जो थे वो एक नेक किस्म के इंसान थे, सौम सलात के पाबंद थे, उलमाए किराम के साथ मोहब्बत करने वाले थे। उनका एक फर्जंद आलिम दीन भी है, तबलीगी हजरात का बहुत इकराम किया करते थे। यकीनन उनकी जो नेकियां हैं वो भी काबिल दीद हैं। ताहम अल्लाह पाक की यही रज़ा थी कि सरदार इनायतुल्लाह खान बलोच को हम में से आज देखें वो नहीं है और इस आर्जी दुनिया से दार बका की तरफ चले गए हैं। ताहम इसमें भी उनकी जो है अल्लाह पाक की जो रज़ा होती है वो उनके सामने सर बतस्लीम होना पड़ता है। मगर उनकी जो ये खला हुई है हमारे इस ख़ुसूसन इस इलाके वालों के लिए, तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच के जो सगीरा और कबीरा किस्म के गुनाह हैं अल्लाह पाक वो माफ़ फरमाए, उनके साथ आफ़ियत और दरगुज़र का मामला फ़रमाए। उन्होंने जितनी भी नेक आमाल किए हैं इखलास के साथ इस दुनिया में, अल्लाह पाक से दुआ है कि उन नेक आमाल के जो कामिल कामिल सवाब हैं वो अल्लाह पाक इनको अता फ़रमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों में बागीचा बनाए। ये लंबा एक सफ़र है आखिरत की तरफ वाला, अल्लाह पाक ये सफ़र उनके लिए आसान फरमाए। मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच जो थे हमारे मदरसे में आया करते थे, ख़ुसूसन मुफ्ती साहब के साथ उनके एक अच्छे किस्म के ताल्लुकात थे, हमारे वालिद मोहतरम के साथ भी। तो मुफ्ती साहब के पास जब आते तो यही वो दर्द बयान करते कि आज मैं किसी फ़लाँ के मसले में था, उनके दरमियान एक राज़ीनामे के में मैं मसरूफ़ था और जो भी हमारे इलाके में 2 ख़ानदानों के दरमियान, 2 अफराद के दरमियान किसी किस्म का भी तनाज़ा हुआ करता तो मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच जो थे वो यही कोशिश में रहते कि किस तरह 2 ख़ानदानों, 2 मुसलमानों और 2 अफराद के दरमियान जोड़ पैदा करे और उनके दरमियान मसलहत और सुलहनामा कर दे। तो यकीनन मरहूम इनायतुल्लाह खान बलोच की जो खिदमात हैं इंसानियत के हवाले से,
یا ہمارے علاقے میں جو انہوں نے تعمیر اور ترقی کے حوالے سے لوگوں کی خدمات کی اور بلا کرپشن کی، کسی 1 روپے کا بھی انہوں نے کرپشن نہ کیا ہوگا انشاءاللہ، اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کا الزام تھا، حالانکہ وہ غالباً 10 سال یا 12 سال تک وہ ہمارے علاقے کے 2 بار منتخب ہو چکے ہیں، بلدیاتی ناظم، تحصیل ممبر۔ تو یقیناً انہوں نے ان غریب لوگوں کی نوکریوں کے بارے میں بہت کوششیں کی۔ آج ان مرحوم عنایت اللہ خان بلوچ کی ان کوششوں کی وجہ سے، ان اخلاص کی وجہ سے غریب کے گھروں میں چولہے جو ہیں وہ آباد ہیں اور وہ حق حلال کی روزی کما رہے ہیں۔ تو مرحوم عنایت اللہ خان بلوچ جو تھے وہ ایک انتہائی اچھے آدمی تھے۔ یقیناً ان کی جو خلا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جب کبھی بھی ہمارے مدرسے آتے کسی کے کام کے سلسلے میں یا کسی کے راضی نامے کے سلسلے میں، تو وہ ایسے ایک تھکاوٹ قسم کی ان کی آنکھوں سے محسوس ہوا کرتی تھی کہ یہ شخص جو ہے نہ دن کو آرام کرتے ہیں نہ رات کو آرام کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ان کی جو صحت تھی وہ چند ایک عرصے سے کچھ ان کی مزاج میں کمی آئی تھی، تھے ہاں تاہم نوجوان، مگر وہ پھر بھی لوگوں کے جو معاملات تھے اور ان کے جو کام ہوا کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اپنی بیماری کو اور اپنی مجبوری کو اور اپنے عذر کو ان کے سامنے نہیں رکھا۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی مرحوم عنایت اللہ خان بلوچ کے چلے جانے پر وہ بھی افسردہ ہیں۔ آج ہمارے مفتی صاحب نے اپنے مدرسے میں تمام طلباء کرام اور اساتذہ کرام کے مجمع میں مرحوم عنایت اللہ خان بلوچ کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کی، اور ان کے فرزندگان کے لیے اور جو ان کی بچیاں ہیں جو کہ پسماندگان ہیں مرحوم عنایت اللہ خان کے، ان کے صبر جمیل کے لیے بھی دعائیں کی گئی کہ اللہ پاک جو ان کی بیوہ ہے، ان کی بچیاں ہیں اور ان کے جو بچے ہیں صاحبزادے ہیں، غالباً ایک مولانا بھی ہیں، ان کے صبر جمیل کے لیے دعائیں کی گئی، اور جو برکتیں مرحوم عنایت اللہ خان بلوچ میں ہوا کرتے تھی کہ وہ لوگوں کے کام آتے، ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، ہر کسی کے دکھ کو اور درد کو اپنا درد سمجھتے، تو آج یہی دعا کی گئی ہے کہ اللہ پاک ان کے فرزندگان پر ان کی وہی برکتیں نازل فرمائے اللہ پاک، تاکہ جو ان کے بچے ہیں وہ بھی اس علاقے والوں کے لیے خدمات کر سکیں، اور اس علاقے کے جو غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، بے سہارا قسم کے لوگ ہیں، یقیناً ہمارا یہ علاقہ جو ہے وہ مرحوم عنایت اللہ خان بلوچ کے چلے جانے سے یتیم پڑ گیا ہے۔ ایسے الفاظ نہیں ہے کہ ان کو ان الفاظ کے ساتھ ہم یاد کر سکے، تاہم اللہ پاک کی یہی منشا اور رضا تھی، ہم سب نے ہی چلے جانا ہے، حتیٰ کہ جو ملک الموت کا فرشتہ ہے اس کو خود بھی موت آنی ہے، کل من علیہا فان، یہ ایک فارمولہ ہے اور ایک قاعدہ ہے کہ ہم سب نے ہی جانا ہے، کسی نے آج اور کسی نے کل۔ تو دعا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب، دوست، احباب، جتنے بھی مسلمان اس عارضی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، خصوصاً سردار عنایت اللہ خان بلوچ کے بھی، ان کے ساتھ اللہ پاک عافیت اور درگزر کا معاملہ فرمائے، ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے، اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جو نیک اعمال انہوں نے اس دنیا میں کیے ہیں اللہ پاک ان کو کامل اجر عطا فرمائے، اور جو یہ لمبا سفر آخرت کا ہے یہ ان کے لیے آسان فرمائے، پل صراط پر ان کا گزر آسان فرمائے، منکر نکیر کے جو سوالات اور جوابات ہیں ان میں اللہ پاک ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، برزخی دنیا میں جو حالات ہیں یا اللہ مرحوم عنایت اللہ خان کے لیے اور تمام مسلمان جو اس عارضی دنیا سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں ان کے لیے اللہ پاک آسان فرمائے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جس وقت ہم بھی اس عارضی دنیا سے چلے جانے لگے تو موت سے قبل اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور جس وقت ہماری یہ عارضی روح جو ہے ہمارے جسم میں، یہ ہمارے جسم سے پرواز کرنے لگے
تو اللہ پاک اس وقت ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم ایک بار پھر مرحوم عنایت اللہ خان بلوچ کے بلکہ اس تمام لوگوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ان کے اس غم اور دکھ کی گھڑی میں مفتی فرحان صاحب اور میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ تاہم اللہ پاک کی اس رضا کے اوپر ہمارا ہی رضا ہے۔ اللہ پاک جو فرماتے ہیں اور جو کرتے ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ پاک ہی حکیم ذات ہے، ان کا کوئی کام بھی ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم عنایت اللہ خان کے درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، خصوصاً ان کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور ان کی بیوہ ہیں اور ان کے بھائی وغیرہ ہیں، تمام خاندان والوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کا جو سایہ ہے، ان کی برکتیں ہیں، وہ اللہ پاک ان کے فرزندگان پر اللہ پاک نازل فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وصلی اللہ تعالی